الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سربراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ الہود کے 7ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس خوبصورت شکلوں میں، خوبصورت لباس میں مہمان بن کر آئے، اور خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری انہوں نے دی حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کی اور حضرت یعقوب پوتے کی خوشخبری فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ قولو، فرشتوں نے کہا، سلاما، سلام ہو آپ پر۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام، سلام ہو تم پر بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، دیگر انبیاء کرام کی سنت بھی سلام کرنا ہے، اور یہ طریقہ سلام کرنے کا پچھلی امتوں میں بھی رائج تھا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیث، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو مہمانوں سے بڑی محبت ہوتی اور آپ مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے۔ ایک مرتبہ 15 دن ہو گئے آپ کے یہاں کوئی مہمان نہ آیا، آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ افسردہ ہوئے۔ اچانک ہی فرشتے مہمان بن کر آپ کے یہاں آئے تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے فرشتوں کو بٹھایا، فوراً ہی بچھڑا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جو ہے تھوڑی دیر میں بنا ہوا گوشت آپ لے آئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بہت ساری گایاں موجود تھیں۔ آپ جو ہیں وہ گائے کا گوشت پسند کیا کرتے تھے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب گائے کا گوشت کھایا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کی بھی نیت کر لی جائے تو اس سے ثواب بھی ملے گا۔ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں، خوبصورت شکلوں میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کے سامنے بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ فلما رأى أيديهم، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ وہ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، نکرہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، وأوجس منہم خیفہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، آپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی اور لوگ ہوں، یہ نقصان پہنچانے آئے ہوں مجھے۔ قولو، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں قوم لوط کی طرف، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ
وہ کھڑی ہوئی تھی، پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھی، ایک حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ باتیں سن رہی تھیں۔ فضحکت، تو آپ مسکرائیں۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری دی، ساتھ ہی پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ فضحکت، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہ مسکرائیں۔ تو وہ مسکرائی کیوں؟ تو مفسرین کرام نے اس کے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا سن کر وہ مسکرائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی کے مارے وہ مسکرائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیٹے کی خوشخبری سن کر تعجب کی وجہ سے وہ مسکرائیں، کیونکہ انہیں تعجب ہوا کہ میری عمر تو بہت بڑی ہے، میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی، تو وہ مسکرائیں۔ قالت، حضرت سارہ نے کہا، یا ویلتا، ہائے تعجب، اَأَلِدُ، کیا میرے یہاں اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر والے ہیں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو یہ تعجب ہوا کہ میری عمر تو بہت بڑی ہو چکی ہے، آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی۔ آپ کو یہ تعجب ہوا کہ اتنی بڑی عمر میں اولاد کیسے ہوگی، عام طور پر اتنی بڑی عمر کے اندر اولاد نہیں ہوتی، تو اس بات سے آپ کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی عمر میں میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا آپ تعجب کرتی ہیں من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم، آپ کے لیے خوشخبری دی ہے، کیا آپ اس بارے میں تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہے، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ فرشتوں نے کہا کہ معجزات تو پہلے ہی اس خاندان میں ہوتے آ رہے ہیں، خلاف عادات واقعات تو اس خاندان میں پہلے سے ہی ہوتے آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اس خاندان پر ہے، تو آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں آپ تعجب کر رہی ہیں، اے اہل بیت؟ یہاں پہ حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اہل بیت فرمایا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ازواج بھی، انبیاء کرام کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اولاد ہی اہل بیت میں داخل ہے، ازواج اہل بیت میں داخل نہیں، اور وہ طرح طرح کی بے ادبیاں بھی ازواج مطہرات کی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ازواج بھی جو ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہوتی، اسی لیے فرمایا، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب بنت جاحش سے ہوا تو آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے لوگوں کو دعوت کی، لوگ آتے گئے، آپ کے گھر کھانا تناول کرتے گئے اور کھانا کھا کے جاتے گئے۔ 3 لوگ ایسے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹھے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ہم ٹھیک ہے، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ آپ نے اپنی زوجہ، جو آپ کی نئی زوجہ ہے، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے بہت اچھا پایا۔ تو یہاں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب حاضر ہوئے تو اے اہل بیت، یوں اس طرح خطاب فرمایا۔ اسی طرح دیگر جو ہے وہ ازواج مطہرات کے پاس ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور سب سے آپ نے اے اہل بیت سے خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا اہل بیت جو ہے، ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہے۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تبارک و تعالی حمد کیا ہوا ہے، تعریف کیا ہوا ہے، بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب، تو جب چلا گیا، ان ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے خوف، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہوا، وجاءتہ البشریٰ، اور فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دے دی بیٹے اور پوتے کی، یجادلنا فی قوم لوط،
تو ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے مکالمہ کرنے لگے. فرشتوں سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ قوم لوط پر عذاب کو نازل نہ کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما، قوم لوط کو موقع عطا فرما. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہیں بڑھنے والے، رجوع کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت ہی گریہ ازاری کرنے والے تھے، بہت ہی تحمل رحم دل تھے. تو آپ نے اسی وجہ سے قوم لوط پر جب عذاب کا سنا تو آپ افسردہ ہوئے اور عذاب کو ٹالنے کی دعا کی. یا ابراہیم، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ اس معاملے سے اعراض کیجئے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ کر ہی رہے گا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا. فرمایا فرشتوں نے کہ اے ابراہیم، آپ جو ہے اس دعا سے اعراض کیجئے، قوم لوط پر عذاب آ کر ہی رہے گا، آپ کے رب کا فیصلہ یہ اٹل ہے اور جو ہے عذاب ان سے نہیں ٹلے گا. یہ یاد رکھیے کہ تقدیر کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تقدیر مبرم حقیقی ہوتی ہے، ایک مبرم غیر حقیقی ہوتی ہے، اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم حقیقی، دوسری تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور تیسری تقدیر معلق. تقدیر مبرم حقیقی کیا ہے؟ تقدیر مبرم حقیقی یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا. اگر انبیاء کرام بھی دعا کریں تو انہیں بھی دعا سے روک دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا سے روک دیا گیا کہ قوم لوط کے لیے آپ نے دعا کی کہ عذاب نازل نہ ہو، انہیں روک دیا گیا کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا. تقدیر مبرم غیر حقیقی کیا ہے کہ فرشتوں کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں بدلے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بدل جائے گا. تو وہ اگر انبیاء کرام دعا کریں اور بڑے اولیاء کرام دعا کریں تو وہ معاملہ ٹل جاتا ہے. جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں کی دعا سے بھی ٹل جاتی ہے. جیسے کہ کسی کے تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ماں نے دعا کی کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، تو ماں کی دعا سے وہ ایکسیڈنٹ ہونا ٹل گیا. تو یہ تقدیر معلق اسے کہا جاتا ہے. جیسے کہ صدقات کے بارے میں آتا ہے کہ صدقات سے عمروں میں اضافہ ہوتا ہے. عمر تو لکھ دی گئی، لیکن اگر عمر جو ہے تقدیر معلق میں لکھی گئی ہے تو صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یوں تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: تقدیر مبرم غیر حقیقی، تقدیر مبرم حقیقی، اور تقدیر معلق. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، وہ غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ، اور ان کا دل تنگ ہوا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے. جب فرشتے خوبصورت شکلوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ غمگین ہوئے، آپ کا دل تنگ ہوا، اور آپ نے کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے. چونکہ آپ کی قوم کا حال آپ کو معلوم تھا. آپ کی قوم کی یہ عادت تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہشات پورا کیا کرتے تھے. تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں تو میری قوم تو میرے پاس آ جائے گی اور میرے مہمانوں کو نقصان پہنچائے گی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بری عادت اس طرح لگی کہ یہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ صدوم علاقہ تھا. بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، خوبصورت علاقہ تھا. لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب لوگ سفر کر کے یہاں پہ آتے تو یہاں سے پھل بھی توڑا کرتے، اناج بھی کھایا کرتے. اس طرح یہاں کے شہر والوں کو تکلیف ہونے لگی. شہر والوں نے جو ہے ایک میٹنگ بلائی تاکہ ہم میٹنگ کریں کہ مسافروں کو کیسے روکا جائے. جب انہوں نے میٹنگ بٹھائی تو شیطان ان کے پاس ایک بڑے آدمی کی شکل میں حاضر ہوا. شیطان نے ان کو یہ ترغیب دی کہ اگر تمہارے پاس مسافر آئیں اور وہ تمہارے پھل وغیرہ کھانے شروع ہو جائیں تو تم انہیں یہ سزا دینا تو کہ تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا، یوں جو ہے وہ آنا چھوڑ دیں گے. انہوں نے جو ہے یہ سزا مقرر کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کی طبیعت میں شامل ہو گئی، یہ ان کی عادت شامل ہو گئی کہ وہ مردوں کے ساتھ برا فعل کیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے خوبصورت شکلوں میں آئے
تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی، آپ پریشان ہوئے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو میری قوم تو میرے پاس میرے گھر میں آ جائے گی اور میرے مہمانوں کو نقصان پہنچائے گی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ پہلے سے برے کاموں کے عادی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم تھا یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کے عادی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، جو بیوی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ خیانت کرنے والی تھی، اپنی قوم سے محبت کرتی اور اپنی قوم کے اس برے فعل سے وہ راضی تھی۔ وہ گئی اور اپنی قوم کو بتا دیا کہ ہمارے یہاں تو بڑے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قوم کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم جو ہے ان کے پاس دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کے عادی تھے۔ قَالَ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن، کیا میری قوم کی بیٹیاں اطہر لکم، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی، دروازہ ٹھکٹھکایا اور کہنے لگی کہ یہ جو آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں ان مہمان کو ہمارے حوالے کر دو، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا اور فرمایا، اے میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی جو عورتیں ہماری قوم میں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم ان سے نکاح کرو، اپنی خواہش کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کو تم نقصان نہ پہنچاؤ اور نقصان پہنچا کر تم مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا سمجھدار نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کوئی ایک آدمی تو ہو جو قوم کو روکے اس برے فعل سے، قوم کو سمجھائے، کیا تم میں ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ قولوا، قوم کے لوگوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بے شک آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، قوم کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ مجھے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، اگر مجھے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں تم سے مقابلہ کرتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا، یا میرے پاس کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس سہارے کی پناہ لیتا، اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ قولوا، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسل بکا، بے شک ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ہرگز یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جب آپ نکلیں تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی زوجہ جو خیانت کرنے والی ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو رات و رات آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا، یہ قوم آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا صبح سے پہلے ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا؟ کیا جلدی ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا؟ فرشتوں نے کہا، الیس الصبح بقریب، کہ صبح قریب ہی تو ہے، جیسے صبح ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ حضرت لوط علیہ السلام نے کھولا، قوم کے لوگ گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔
فرشتوں نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر پھیر دیے تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے کہ لوط کے یہاں بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں اندھا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس میں آپ کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ جانے لگے۔ آپ کی بیوی بھی پیچھے جانے لگی، تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم ان پر، ہمارا عذاب ان پر، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے نیچے کو اوپر کر دیا، یعنی کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین میں، اس قوم کی زمین میں اپنا پر ڈالا اور اس پوری قوم کو اٹھا لیا، آسمان تک اٹھا لیا۔ وہ اس وقت سو رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اس طرح اٹھایا کہ ان کی آنکھ بھی نہ کھلی، انہیں پتہ بھی نہ چلا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس گلاس میں پانی بڑھا ہوا تھا تو پانی بھی نہ گرا، اس طرح سیدھا حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر آسمان سے انہیں پھینک دیا۔ ایسا ان پر عذاب آیا۔ جب ان پر عذاب آیا، آسمان پر اٹھایا، تو حضرت لوط کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا، تو حضرت لوط کی بیوی پر بھی پتھر آ کر گرا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکریوں سے پتھر برسائے، مندود، لگاتار ان پر پتھر برسائے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اس وقت شہر میں موجود نہ تھے، وہ دوسرے شہر میں تھے لیکن اسی قوم والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پہ جہاں پر وہ موجود تھے وہیں ان پر پتھر برسائے اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ایسے تھے کہ پتھر پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں بندے کا نام لکھا ہوا تھا، جس کا نام لکھا ہوا تھا اسی پر آ کر گرتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم سے فرما دیجئے کہ یہ جو پتھر تھے جو قوم لوط پر برسائے گئے، جن سے وہ ہلاک ہو گئے، یہ تم سے بھی کچھ دور نہیں۔ اگر تم بھی نافرمانی کرتے ہو، جو ہے وہ بے ادبیاں کرتے ہو رسول کی، تو کچھ دور نہیں کہ یہ پتھر تم پر بھی برسائے جائیں اور تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ مدین یہ علاقے کا نام بھی تھا اور آپ کی قوم کا نام بھی مدین تھا۔ ان کا نام مدین اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے مدین تھے اور یہ انہی کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے انہیں بھی مدین کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ قال، آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، بت پرستی چھوڑنے کا پیغام دیا، شرک کو چھوڑنے کا پیغام دیا، انہیں نصیحت کی، ان سے فرمایا کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے، تم اس کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی گناہوں میں مبتلا تھی، جیسے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کا مال کم کر کے دینا، چوری ڈکیٹی کرنا، فتنہ فساد پھیلانا، ان گناہوں میں بھی ملوث تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے، اتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اناج کی کثرت ہے تمہارے پاس، پھلوں کی کثرت ہے، پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ میں تو تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، لوگوں کا مال کم کر کے انہیں دیتے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا، کہ ایسا عذاب تم پر نازل ہوگا جو تمہیں گھیر لے گا، میں اس چیز کا خوف رکھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول کو پورا پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کا مال کم کر کے نہ دو،
ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے سے چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے بڑے سپر مارکیٹ کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا مال کم کر کے دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، حالانکہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بیچنے والے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس بیچنے والے سے فرمایا، اے بیچنے والے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، چونکہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں کو مال کم کر کے دیتا ہے، تو بروز قیامت اسے ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا، اس پر ایسی تپش لگے گی کہ اس کا پسینہ اس کے کان کے نصف تک آ جائے گا، ایسا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، چوری ڈکیٹی نہ کرو۔ آپ کی قوم یہ کیا کرتی کہ جو قافلہ آتا تو قافلے کو لوٹ لیا کرتی، اور یہ بھی کرتی کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتے تو یہ ان کو بہکا دیا کرتے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کو نہ پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی رہ جائے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم حلال کماؤ، جو ہے وہ پورا لوگوں کو ان کا مال دو، جو باقی رہ جائے وہ حلال ہے تمہارے لیے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اسی میں برکت ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر نگہبان نہیں، ایسا نہیں کہ میں ہر وقت تمہارے سودے میں تمہارے ساتھ شامل رہوں، میں دیکھوں گا تم ناپ تول پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم لوگوں کا مال کم کر کے تو نہیں دے رہے، ایسا تو نہیں کہ میں تم پر ہر وقت نگہبان ہوں۔ تمہیں خود ہی نصیحت حاصل کرنی ہے، تمہیں خود ہی لوگوں کا مال پورا کے پورا دینا ہے۔ قولو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا آپ کی نماز، تأمرو کا، آپ کو حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہیں جہاد کا حکم نہ دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہے کہ آپ کو جہاد کا حکم نہ دیا گیا، آپ پورا دن جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت واعظ کیا کرتے، اور رات کے وقت آپ نماز پڑھا کرتے۔ رات کے وقت جب آپ نماز پڑھا کرتے تو قوم کے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے کہتے کہ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو، بے حیائیوں کو روکتی ہے، اور جو ہے وہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے نماز۔ تو وہ آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑانے لگتی اور یہ کہتی کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق عمل بھی نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دو چیزوں سے روکا کرتے تھے، ایک تو بت پرستی سے روکا کرتے تھے اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا کرتے۔ انہوں نے بت پرستی کا یہ جواب دیا کہ آپ اس چیز کو سے منع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کیا ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے، تو اس بات کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جو ہیں جس طرح بھی اس پر عمل کریں، جس طرح بھی ہم خرید و فروخت کریں، کیا ہمارے مال میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی؟ آپ ہمیں اس سے بھی روکتے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ بڑے عقل مند نیک چلن ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ طنز کے طور پر کہا، آپ کی قوم آپ کو عقل مند نہیں سمجھتی تھی، تو اس وجہ سے طنز کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند نیک چلن ہیں۔ جس طرح کہ کوئی کنجوس شخص آ رہا ہو تو لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ حاتم تائی آ رہا ہے، طنز کے طور پر، تو اسی طرح آپ کی قوم نے طنز کے طور پر آپ سے یہ کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہے۔ بعض مفسرین کرام جن میں امام راضی شامل ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے طنز کے طور پر نہ کہا بلکہ آپ کی قوم واقعی آپ کو عقل مند سمجھتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کہا آپ تو بڑے عقل مند ہیں، پھر بھی اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو آپ چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں اور اپنے مال میں مرضی کے مطابق عمل کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں دے رہے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، ان کنتم علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا،
اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائے، مجھے معجزات عطا فرمائے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے بے شمار رزق عطا فرمایا، کیا پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جس بات سے میں تمہیں روکتا ہوں خود اس کے خلاف کروں۔ میں تمہیں بت پرستی سے روکتا ہوں، تمہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتا ہوں، کیا میں بھی یہی کام کرنے لگ جاؤں کہ میں بت پرستی کروں اور ناپ تول میں کمی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں نصیحتیں کرتا رہوں گا، اصلاح کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، توفیق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، میرا کام ہے اصلاح کرنا، میں اصلاح کرتا رہوں گا۔ علیہ توکلت، اور اسی پر میں نے توکل کیا، میں نے اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرتا ہوں۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں بھی ایسا ہی عذاب پہنچے جیسا کہ قوم نوح کو پہنچا، او قوم ہود، یا قوم ہود کو پہنچا، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم میری مخالفت کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آ جائے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ مخالفت کی، اپنے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی نافرمانیاں کی، تو ان پر بھی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی بہت ہی برا عذاب نازل ہوا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا عذاب تو تم سے کچھ دور نہیں، قوم لوط تو تم سے تھوڑے ہی پہلے کی قوم ہے، اس کے حال تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ واستغفروا ربکم، تم معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا، محبت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے اور پھر اسے ندامت ہو اور وہ توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا استقبال فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف دوبارہ لوٹ آیا۔ تو اللہ تو بڑا رحیم ہے، جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ قولوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں بت پرستی چھوڑ دیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، حالانکہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی۔ آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو کمزور دیکھتے ہیں، آپ ہماری قوم میں کمزور ہیں، ہم تو آپ کو کمزور دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں پتھر مارتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم میں کوئی معزز نہیں۔ آپ کی قوم نے کہا کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، آپ کی قبیلے کی شرافت ہمارے نزدیک ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے اس کی عزت ہم کرتے ہیں، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ پر پتھر برساتے، کیونکہ آپ ہمارے نزدیک کوئی معزز نہیں ہے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ کیا میرے قبیلے کا خوف تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ تم میرے قبیلے سے خوف کرتے ہو، میرے قبیلے کی عزت کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کوئی خوف نہیں رکھتے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کے خوف کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو ہے وہ تمہارے عملوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے، جو تم کرتے ہو، کرنے والے ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ویا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔
مجھے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ ان قریب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا تو تم جان لوگے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا عذاب ان پر، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے انہیں نجات دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ سبب ہوتے ہیں، بخشش کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ میں نے پوری زندگی عبادت کی ہے تو اس وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، نہیں، بلکہ امید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو میں بخشا جاؤں گا، کیا پتہ یہ عبادتیں ضائع کر دی جائے۔ امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رکھنی چاہیے۔ یہ نیک اعمال تو اسباب ہیں، سبب ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ظالموں کو، الصیحہ، چیخ نے، ایک زوردار چیخ نے انہیں پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ایک زوردار چیخ آئی جس سے کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور اپنے گھروں میں وہ اوندے پڑے رہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے ہی نہ تھے، رہتے ہی نہ تھے، بالکل ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ الا بعدا لمدین، دوری ہے مدین کے لیے، کما بعیدت سمود، جیسا کہ دوری تھی سمود کے لیے۔ جس طرح قوم سمود اللہ کی رحمت سے جنت سے دور ہو گئی، اس طرح قوم مدین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور جنت سے دور کر دی گئی۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور فرعون کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، توریت کتاب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس سے بے شمار معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور آپ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے نکالتے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو جاتا۔ فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ فاتبعوا امر فرعون، تو فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، فرعون کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، بت پرستی پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔ فرمایا فرعون کا جو کام تھا وہ بالکل درست نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب فرعون کو اور اس کی قوم کو عذاب میں داخل کیا جائے گا تو فرعون جس طرح اپنی قوم کا سردار تھا، قیامت کے دن بھی سردار ہوگا، آگے آگے چل رہا ہوگا، اور جو ہے وہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا۔ پہلے فرعون دوزخ میں جائے گا، پھر اس کی پوری قوم اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے تھے، اس کی پیروی کرنے والے تھے، دوزخ میں جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، یعنی جو جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ اترنے کی کیا ہی بری گھاٹ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ، پیچھے لگا دی گئی فرعون کے اور اس کی قوم کے لعنت،
دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، قیامت تک لوگ فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پر لعنت کرتے رہیں گے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوتی رہے گی، بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا، کہ کیسا انعام انہیں ملا کہ دنیا میں بھی ذلت ان کے لیے، آخرت میں بھی ان پر ذلت نازل ہوتی رہے گی۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے محبوب یہ بستیاں ہیں جس کے احوال، جس کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، منہا قائم، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں، جس کے نشانات کچھ ابھی باقی ہیں، وہ حسید، اور کچھ کے نشانات ختم ہو گئے۔ یہ بستیاں تھیں، ان میں سے کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کی علامتیں، جن کے نشانات ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہیں، اور کچھ کے نام و نشان ہی بالکل مٹ چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جو ہم نے عذاب کو نازل کیا، ایسا نہیں کہ ہم نے ان پر ظلم کیا، بلکہ ہم نے تو انہیں مہلت دی، ڈھیل دی، رعایت دی، لیکن یہ اپنی سرکشی میں، کفر میں اور نبی کی مخالفت میں اتنے بڑھ گئے، پھر ہم نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو کچھ کام نہ آئے ان کے معبود، التی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، وہ کچھ ان کے کام نہ آئے، من شیء، کچھ ان کے کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب آیا ہمارے رب کا حکم۔ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے، اگر ہم پہ عذاب آیا بھی تو ہمارے جو معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا تو ان کے جو معبود تھے وہ کچھ کام نہ آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا، جتنی انہوں نے بتوں کی پوجا کی، اتنا ہی انہیں بڑا عذاب نازل ہوا۔ وکذالک اخذ ربک، اسی طرح آپ کا رب پکڑ فرماتا ہے، اذا اخذ القری، جب وہ کسی بستی کی پکڑ فرماتا ہے، وہی ظالمہ، جب وہ ظالم ہو جائے، ظلم کرنے لگ جائے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، گرفت جو ہے وہ بڑی شدید دردناک ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لمن خوف عذاب الآخرہ، جو خوف رکھتا ہو آخرت کے عذاب کا، جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، ان واقعات میں اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو آخرت سے نہیں ڈرتا، جس کا دل پتھر ہو چکا ہے، تو وہ ان نصیحتوں سے بھی جو ہے وہ کچھ اخذ نہیں کرتے۔ ذالک یوم مجموع، یہ قیامت کا دن ایسا ہے، مجموع لہ الناس، کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ قیامت کا دن، جسے فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، روز جزا کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اتنا سخت دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ سورج 1.25 میل پر ہوگا، پسینے سے لوگوں کا حال برا ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، جو ہے اتنا سخت دن ہے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ قیامت آنی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، لیکن ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں دوسرے ملک میں جانا ہو تو پہلے سے وہ تیاری کرتا ہے، جو اس ملک میں رہتا ہو اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے فلاں ملک میں آنا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ وہاں پر کرنسی کون سی چلتی ہے، میں ان مہینوں کے اندر آ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ میں سردیوں کی تیاری کر کے آؤں، گرمیوں کی تیاری کر کے آؤں۔ پہلے سے ہم تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، لیکن قیامت جو آنی ہے ہمیں یقین بھی ہے ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا قانون مقرر کر دیا ہے کہ دن میں ہمیں کئی مرتبہ قیامت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ یہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ یہ یہی قیامت کا دن ہے جو آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور یہ قیامت مؤخر نہیں کی جائے گی مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ قیامت جو ہے وہ مؤخر نہیں کی جائے گی، نہ ہی پہلے قیامت آئے گی، جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت میں قیامت آئے گی۔ یوم یأتی لا تکلم النفس، اس دن کوئی جان کلام نہ کرے گی الا باذنہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔
اس دن اتنی وحشت ہوگی، اتنا جو ہے وہ لوگوں کے اندر خوف ہوگا کہ کوئی بھی کلام نہ کر سکے گا، مگر اللہ کے حکم سے جب اللہ فرمائے گا کہ اس چیز کا جواب دو تو پھر وہ کلام کریں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں سے کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے، کوئی جو ہے وہ نیک بخت ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا۔ علماء نے سعادت مندوں کی کچھ علامت بیان فرمائی ہے۔ علامت یہ ہے کہ جو سعادت مند ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دل کی نرمی اس کے اندر پائی جائے گی، وہ نرم دل ہوگا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ کثرت سے آنسو بہانے والا ہوگا۔ تیسرا فرمایا دنیا سے نفرت کرنے والا ہوگا، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی جو سعادت مند بندہ ہوگا۔ چوتھا فرمایا کہ وہ امیدوں کو چھوٹا رکھتا ہوگا، لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا ہوگا، اور وہ حیادار بندہ ہوگا۔ سعادت مند کی یہ 5 علامتیں ہیں، اور علماء کرام نے بدبخت کی بھی 5 علامتیں بیان کی۔ فرمایا کہ دل کی سختی اس کے اندر پائی جائے گی، آنکھوں کی خشکی ہوگی، یعنی کہ وہ اللہ کے خوف سے آنسو کو نہ بہاتا ہوگا، دنیا کی رغبت رکھتا ہوگا، دنیا سے محبت رکھتا ہوگا، بس دنیا کے بارے میں ہی سوچتا ہوگا، لمبی امید رکھتا ہوگا۔ انسان کو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ میں اگلا لمحہ بھی زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، لیکن وہ جو ہے لمبی لمبی امیدیں کئی کئی سالوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ فرمایا جو بدبخت بندہ ہے وہ لمبی امیدیں رکھتا ہوگا اور وہ بے حیائی بھی کرتا ہوگا۔ تو ہر بندہ غور کر لے کہ اس کے اندر سعادت مندوں والی علامت پائی جا رہی ہے یا بدبختوں والی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر سعادت مند والی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس پر استقامت رکھے۔ اگر بدبختی والی علامت پائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو بہرحال وہ لوگ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ آگ میں رہیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہ گدھوں کی طرح چلاتے رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، جب تک وہ دوزخ میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کے رب نے چاہا۔ یہاں جو فرمایا گیا جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، اس سے دنیاوی آسمان اور زمین مراد نہیں ہے، بلکہ جنت کے آسمان اور زمین مراد ہے، کہ جنت کے جو آسمان اور زمین ہے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو اسی طرح جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند ہیں وہ جنت میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، یعنی جنت کے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے وہ جنت میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کے رب نے چاہا۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، یہ ایسی بخشش ہے کہ جنت میں جب جنتی داخل کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، وہ جنت سے نکالا نہ جائے گا۔ یہ ایسی بخشش ہے جو ختم نہ ہوگی۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، اس بارے میں شک نہ کرنا کہ جو بت کی پوجا کرتے ہیں یہ بھی بخشے جائیں گے، یہ بھی جو ہے اگر ان پر عذاب نازل ہوا بھی تو یہ دوبارہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اس بارے میں شک میں نہ رہنا، بلکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ دوزخ میں ہی جلتے رہیں گے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسے ہی پوجا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں بت پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بت پرستی کی تو ہم بھی اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک انہیں ان کا حصہ پورا کے پورا دیا جائے گا جس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، پورا کے پورا عذاب ان پر نازل ہوگا، عذاب میں کسی قسم کی ان پر کمی نہ کی جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے عطا کیا، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کو قرآن عطا فرمایا تو قرآن کے اندر بعض لوگ ایسے ہوئے جو قرآن پر ایمان لائے
اور بعض لوگوں نے قرآن کا انکار کیا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایسے لوگ ہوئے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تو بعض لوگ وہ تھے جو توریت پر ایمان لائے اور بعض لوگ وہ تھے جو توریت پر ایمان نہ لائے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کہ عذاب کا اور آخرت کا قیامت کا وقت مقرر ہے۔ اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ابھی ہی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ یہ اپنی سرکشی میں بدبختی میں بہت بڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ اس کی طرف سے جو ہے دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی قیامت کی طرف سے اور جو ہے وہ عذاب کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا، فرمایا دھوکے ڈالنے والے شک میں ہیں، ان پر عذاب نازل ہوگا۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ان سب کو تمہارا وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا کے پورا بدلہ عطا فرمائے گا، جو انہوں نے کیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے پورا کے پورا انہیں عذاب دیا جائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ باخبر ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ فاستقم، تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے، کما امرتا، جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ استقامت سے تبلیغ کرتے رہیے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی استقامت سے اس دین اسلام پر قائم رہیں۔ دین اسلام پر قائم رہنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام کہ اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو وہ دین اسلام پر ان کی کیسی استقامت تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب روم سے جنگ ہوئی تو کچھ مسلمان قید کر لیے گئے، جس میں حضرت حذافہ بھی شامل تھے۔ جب قیدیوں کو سردار کے پاس لے جایا گیا تو سردار نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں نصرانی نہیں ہوں گا، میں دین اسلام پر، دین حق پر قائم رہوں گا۔ تو سردار کو بڑا غصہ آیا، اس نے جو ہے ایک دیگ منگوائی تانبے کی، اس دیگ کے اندر تیل ڈلوایا اور اس تیل کو گرم کیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، جب تیل ایک دم گرم ہو گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ سے اس نے سردار نے کہا کہ اگر تم نصرانی نہیں ہوئے تو میں اس گرم تیل کے اندر تمہیں ڈال دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے، میں جو ہے اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ اس شخص نے، اس سردار نے جو ایک دوسرے شخص کو بلایا جو مسلمان تھا، اس سے پوچھا کہ کیا تو نصرانی مذہب قبول کرے گا؟ اس نے کہا میں نصرانی مذہب قبول نہیں کروں گا، میں دین اسلام پر قائم رہوں گا۔ تو اس شخص کو اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں اس کی ہڈیاں ابل کر جو ہے وہ اوپر آنے لگیں۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا کہ تو نصرانی مذہب قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں نصرانی مذہب قبول نہیں کروں گا، بلکہ میں دین اسلام پر قائم رہوں گا۔ ایسی استقامت، ایسی جرت۔ تو اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دو۔ جلاد حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر دیگ میں ڈالنے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب رونے لگے تو جلاد خوشی خوشی اپنے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے قیدی تو رو رہا ہے۔ سردار بھی بڑا خوش ہوا، وہ سمجھا کہ موت کے ڈر سے یہ رو رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ اس سردار کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری جسم میں صرف ایک ہی جان ہے جو میں اسلام کی خاطر قربان کر رہا ہوں۔ اگر میرے جسم میں 100 جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اسلام کے نام پر ساری کی ساری قربان کر دیتا۔ یہ دین پر استقامت تھی۔ پھر وہ دیکھ کر سردار بڑا حیران ہوا ان کی استقامت کو۔ اس سردار نے کہا کہ اچھا ایسا کریں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں اور جو ہے وہ آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، ہم تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اب ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ دیکھ کر پھر اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا چلو ایسا کر لو کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو، اگر تم نے میری پیشانی کو بوسہ دے دیا تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ جو 80 قیدی مسلمان ہیں انہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ تو وعدہ کرتا ہے کہ اگر میں تیری پیشانی کو بوسہ دوں تو تم جو ہے وہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا؟ کہا ہاں۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ نے مسلمان قیدیوں کی رہائی کے خاطر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور جو ہے ان کی پیشانی کو چوما۔ یہ دین پر استقامت تھی۔ آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھیں کہ ان کا جو مالک تھا کتنا اس نے تشدد کیا آپ پر، جو ہے گرم ریت پر سلا دیا جاتا، اوپر اینٹ رکھ دی جاتی، لیکن آپ کی استقامت تھی کہ آپ نے دین اسلام کو نہ چھوڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ان کی پیٹھ کو دیکھ لیا، ان کی پیٹھ پر جو ہے وہ سفید سفید نشانات تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ جب میں مسلمان ہوا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور جو ہے جب میں مسلمان ہوا تو مجھ پر بہت ظلم کیا گیا ہے، گرم لوہے سے میری جو ہے وہ پیٹھ کو جو ہے وہ سیکا جاتا، یہ اس کے نشانات۔ حضرت عمر رونے لگے اور آپ نے حضرت خباب کی پیٹھ کو بوسہ دیا، چوما۔ تو یہ دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ آج ہمیں اسلام کی اس وجہ سے قدر نہیں کیونکہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اسلام کی فکر ہی نہیں، اور جو ہے وہ ہم اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ولا تطغوا، اور اے لوگوں تم سرکشی نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ دیکھ رہا ہے تمہارے عملوں کو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم نہ جھکنا ظالموں کی طرف۔ فتمسکم النار، تو آگ تمہیں چھو لے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کے سامنے تم جھکنا کسی بھی صورت میں نہیں، ظالم کے سامنے حق بات پر ڈٹے رہنا۔ جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی تو مجھے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آ گئی کہ آپ کی زندگی یہی تھی کہ آپ ظالم کے سامنے کبھی بھی نہ جھکے بلکہ حق بات پر ڈٹے رہے، اور آپ کے جانشین ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب میں بھی یہی عادت ہے کہ وہ بھی ظالموں کے سامنے نہ جھکے بلکہ ظالموں کے سامنے ڈٹے رہے۔ فتمسکم النار، فرمایا کہ اگر تم ظالموں کے سامنے جھک گئے تو آگ تمہیں چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا مددگار نہیں ہے کہ تمہیں وہ بچا لے اور تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے کچھ حصے میں، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں۔ یہاں پہ نمازوں کا ذکر ہے کہ دن کے حصے میں بھی نماز ادا کرو، یعنی دن کے حصے میں 3 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، رات کے حصے میں بھی نماز ادا کرو، مغرب، عشاء۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکی جو ہے وہ لے جاتی ہے گناہوں کو، نیکی گناہوں کو دور کر دیتی۔ بندہ نماز پڑھے تو نماز سے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، جو نصیحت قبول کرنے والا ہے یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ پورا کے پورا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بستیوں میں کیوں نہ ہوئے، اولو بقیۃ، صاحب خیر لوگ، تم سے پہلے بستیوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو لوگوں کو نصیحت کرتے، لوگوں کو واعظ کرتے، انبیاء کرام کا ساتھ دیتے، لوگوں کو برائی سے روکتے، عن الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد سے وہ لوگ روکتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم ایسے لوگ تھے، ممن انجینا منہم، جو تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، لوگوں کو نصیحت کی، برائی سے روکا، نیکیوں کا حکم دیا، تو ہم نے انہیں نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا، اور ظالم جو ہے وہ پیچھے پڑے رہے، ما اترفوا فیہ، اسی عیش و عشرت میں، ظالم جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہاں بستی کے رہنے والے اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی بستی کو بلا وجہ ہلاک کر دیں، بلکہ جب وہ اپنے کفر میں، سرکشی میں، ہٹ درمی میں، نبی کی مخالفت میں جب وہ بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام ہی لوگوں کو
ایک امت بنا دیتا، ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے ایسا نہ چاہا۔ ولا یزالون مختلفین، لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ امت کے کتنے گروہ ہیں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے یہ نہ چاہا کہ سب کے سب ایک ہی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگ جو وہ الگ الگ گروہ ہوتے رہیں گے، الگ الگ گروہ میں بڑھتے رہیں گے، اور لوگوں کے درمیان اختلاف بھی رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ فرمایا اہل سنت و جماعت گروہ ہے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر تمہارے رب نے رحم کیا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم کیا، وہ دین حق پر قائم رہے گا، وہ اختلاف میں نہیں پڑے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلْقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ دین حق پر قائم رہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو لوگوں سے اور جو ہے وہ جناتوں سے۔ فرمایا میں تمام لوگوں، کئی لوگوں سے جو گناہگار لوگ ہیں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جن بھی ہوں گے اس میں، انسان بھی ہوں گے۔ جو جنات کافر ہیں وہ بھی دوزخ کے اندر جائیں گے، انہیں بھی عذاب ہوگا، اور جو انسان کافر ہیں انہیں بھی جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم آپ کو تمام رسولوں کی خبر سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو قوت حاصل ہو۔ فرمائے اے حبیب، جو پچھلی قوموں کے ہم نے واقعات آپ پر بیان فرمائے، آپ کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ذکر کیے، اس وجہ سے ذکر کیے تاکہ آپ کے دل کو قوت پہنچے کہ جس طرح آپ کی قوم آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے اور جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہی، تو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہیں بھی ایذا پہنچائی گئی۔ ہم نے یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے تاکہ آپ کا صبر اور زیادہ بڑھ جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، یعنی توحید کے، رسالت کے دلائل آئے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت آئی کہ جو مسلمان اس واقعات میں غور و فکر کریں تو پھر وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، اور مجھے جو کرنا ہے، جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ کرتا رہوں گا۔ وَانتَظِرُوا، تم انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ تم جو ہے وہ شیطان کے وعدے کا انتظار کرو، میں اپنے رب کے وعدے کا انتظار کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، غیب کا علم جانتا ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، جو بندوں کے دلوں میں آتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جس کی یہ شان ہے تو یہی عبادت کے لائق ہے۔ فرمایا فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس سے غافل نہیں ہے۔ درس قرآن کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. جھوٹ غیبت چغلی بغض عداوت برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تقوی پرہیزگاری توکل اخلاص اور یقین کامل کی نعمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما. برے تخیلات برے تفکرات سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تیرے اور تیرے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی والے ہر اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برے تخیلات برے تفکرات سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما. اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف واسطہ سب کو صحت یابی تندرستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان میں کوئی بیمار ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہے سب کو صحت یابی تندرستی شفا یابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین مالک مولا جو کچھ پڑھا اس سے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام تمام تابعین تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین اس کا ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شہزادے شہزادیاں بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص پیروں کے پیر دستگیر روشن زمین تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو آرام فرمائے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص جن بزرگان دن کا آج عرس مبارک ہے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت عبداللہ شاہ سبزواری حضرت پیر شیخ گل علیہ رحمہ حضرت حاجی شریف الدین علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت حاجی علی بابا علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں. حضرت میاں موج بخاری علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. محمد حسین گجراتی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. عبداللہ شاہ غازی قطب عالم شاہ بخاری سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی فاضل شاہ بابا نوری شاہ بابا کوثر شاہ بابا داتا رزق اللہ شاہ بابا علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام علماء مشائخ اعلیٰ حضرت خلفاء قاری مسعود الدین صدیقی پیر طریقت رہبر شریف سید شاہ تراب القادری مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بالخصوص اس کا ثواب امیر المجاہدین شیخ الحدیث
الحدیث والتفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما۔ امیر المجاہدین کے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین پچھلے سالوں میں جو اس درس قرآن میں موجود ہوتے تھے اس سال موجود نہیں انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے مرحومین کو قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تحریک لبیک پاکستان کو شاندار کامیابی عروج فتح کا جھنڈا نصیب فرما، پہلے سے بڑھ کر کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ کشمیر فلسطین شام برما کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، بغداد معلیٰ اور مقدس مقامات کی پرکیف حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتا ہے، میرے مولا اسے بھی قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔